چوتھا حصہ، جب قرآن نے راستہ دکھایا۔ باب ایک آیت اور ساری دنیا بدل گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی ہلکی مدھم روشنی۔ احمد کی آنکھیں بند تھیں لیکن نیند غائب تھی۔ نہ وہ تنہا تھا نہ بھرا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کو کسی خاموشی دستک کا انتظار ہو، وہ دستک جو روح کو بیدار کر دے، جو اندھیرے میں روشنی کا سہارا دے۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیا قرآن صرف سننے کے لیے ہے یا وہ میرے لیے پیغام بھی رکھتا ہے، میرے جیسے کے لیے بھی؟ اس نے موبائل اٹھایا، قرآن ایپ کھولی، پہلا اتفاقی صفحہ کھولا۔ سورۃ الزمر، آیت نمبر 13۔ کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک آیت اور، آنسوؤں کا سمندر۔ یہ آیت نہیں تھی، یہ رب کی آواز تھی جو سیدھی دل کے اندر گونج رہی تھی۔ میرے بندے، یہ لفظ جیسے دل کے ہر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ قرآن کی سطروں کو دیکھتا گیا اور روتا گیا۔ یا اللہ، تو مجھے میرے بندے کہہ رہا ہے، میں جو کبھی تیرے یاد سے غافل رہا، میں جو راتوں کو گناہوں میں ڈوبا رہا، تو مجھے اب بھی اپنا کہتا ہے۔ فرش پر بیٹھا تھا وہ نوجوان جو کل تک غفلت میں تھا، ڈوبا ہوا تھا، آج اس کا دل اللہ کی محبت سے تبریز ہو چکا تھا۔ قرآن صرف کتاب نہیں، زندگی کا آئینہ ہے۔ اس رات احمد نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، ایک آیت جیسی اس کی زندگی پر اتر رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احمد کے دل سے صدا آئی، نہیں مولا، اب کچھ نہیں جھٹلاؤں گا، اب تیری ہر نعمت پر سجدہ کروں گا۔ اگلی صبح نیا مقصد، نیا راستہ۔ نماز فجر کے بعد امام صاحب نے احمد کو پاس بلایا۔ بیٹا، اب آگے کیا سوچا ہے؟ احمد نے سر اٹھا کر کہا، میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب، صرف پڑھنا نہیں، اس پر جینا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ہماری زندگی کا اصل سفر اب شروع ہوا ہے احمد، یہ تنہائی اب ہدایت میں بدل چکی ہے۔ بچوں کے لیے پہلی نشست۔ چند دن بعد امام صاحب نے احمد کو مسجد کے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری دے دی۔ بچے ارد گرد بیٹھے اور احمد نے پہلی بار بسم اللہ پڑھی، اسی آواز میں جو کبھی صرف گانوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب قرآن کی آیت میں گونج رہی تھی۔ ایک بچہ بولا، بھائی آپ حافظ ہو؟ احمد نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، لیکن اب حافظ بننے کا خواب دیکھتا ہوں تاکہ قرآن میرے دل کا حصہ بن جائے۔ گھر کی تبدیلی۔ ایک دن اس کی ماں دروازے پر بیٹھی تھی، قرآن کی آواز سن کر عبیدہ ہو گئی۔ یہ وہی احمد ہے جو کبھی رات کو فلمیں دیکھتا تھا، آج وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے، نماز، قرآن اور مسجد کا مسافر بن چکا ہے۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کو واپس دے دیا، شکر ہے تیرا۔ سبق: قرآن ہر ٹوٹے دل کے لیے مرہم ہے، بس کھولنے کی ہمت چاہیے۔ نمبر 2، ایک آیت انسان کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ نمبر 3، جو قرآن کو دل سے پڑھے اس کی راہ میں رب خود چراغ جلا دیتا ہے۔ نمبر 4، ماں کی دعا اور رب کی کتاب گناہ گار کو بھی ولی بنا سکتی ہے۔ تھینک یو فار مور۔